پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو جوان جوانی میں خدا کی عبادت کرتا ہے تو خداوند عالم اس کو اس بوڑھے کے مقابلے میں کہ جو بڑھاپے میں عبادت کرتا ہے اسی طرح سے برتری اور فضیلت حاصل ہے کہ جیسے انبیاء کو عام انسانوں کے مقابلے میں برتری حاصل ہوتی ہے۔ جوانی کی عبادت کتنی زیادہ برتری رکھتی ہے، بوڑھے پر اس ضعیف انسان کے اوپر اس طریقے سے اس کی برتری ہے، اس طریقے سے فضیلت ہے کہ جیسے انبیاء کرام جو ہے عام انسانوں پر جو ہے فضیلت حاصل کرتے ہیں۔ عام انسانوں کی عبادت سے ان کی عبادت الگ ہے، ظاہر سی بات ہے، کہاں جو ہے انبیاء کی عبادت دونوں کی عبادت میں فرق پایا جاتا ہے۔ اسی لیے جو جوانی کی عبادت کو بہت زیادہ اہم، کیونکہ جب یہ ایسی ایک جو عبادت ہوتی ہے کہ جس میں جو ہے کسالت نہیں ہوتی ہے، جس میں کمزوری نہیں پائی جاتی ہے، کہ جس میں کوئی نقص نہیں پایا جاتا ہے، لہذا اس جوانی کی عبادت کو خصوصی طور پر جو ہے سراہا گیا۔ اسی طریقے سے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خداوند متعال جوان عبادت گزار کے ذریعے فرشتوں کے سامنے مباحات کرتا ہے، فخر کرتا ہے فرشتوں پر، اور فخر کرتے ہوئے اور مباحات کرتے ہوئے فرشتوں سے فرماتا ہے کہ دیکھو میرے بندے کو، دیکھو اس نے میرے لیے اپنی نفسیانی خواہشات کو اس نے چھوڑ دیا ہے، ترک کر دیا ہے، جوانی کے عالم میں وہ میری جو ہے عبادت کر رہا ہے۔ لہذا جو عبادت خدا کے لیے فخر و مباحات لائق ہو وہ جوان کی ایک عبادت ہے۔ ایک حدیث میں جب ایک جوان جو ہے انسان صبح کی نماز کے لیے اپنی نیند کو چھوڑ کر 2 رکعت نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو وہ اس کی جو 2 رکعت نماز ہوتی ہے اس کا مقابلہ اور نمازیں نہیں کر سکتی۔ جو جوان کو خاص طور سے جو اپنی عبادت کے اوپر توجہ دینا چاہیے، جیسے ساری ایکٹیویٹیز ہیں اسی طریقے سے عبادت نماز، اور اس کے لیے جو اس کا تمام چیزوں میں اس کو ایکٹیو ہونا چاہیے۔ نماز کا پابند اگر ایک جوان بن جائے تو اس سے بڑھ کر اور کوئی اس کے لیے نعمت نہیں ہو سکتی ہے، اور اگر نماز کا پابند بنے گا تو وہ ہر چیز کا وہ پابند بن سکتا ہے، اور اس کی زندگی میں اگر وہ کامیابی چاہتا ہے، امام فرماتے ہیں کہ کامیابی چاہتا ہے تو اسے عبادت گزار ہونا چاہیے، نماز کا پابند ہونا چاہیے۔ ایک جوان جو نماز کا پابند ہے، صبح میں اٹھ رہا ہے نماز کے لیے، اب اس کے بعد جو اپنی اسٹڈی کر سکتا ہے، اسکول کے ورک کر سکتا ہے، اس وقت کی جو پڑھائی کا جو فائدہ ہوتا ہے وہ دوسرے وقت میں اس کی پڑھائی کا فائدہ نہیں ہو سکتا۔ اس وقت اس کا جو ذہن صاف و شفاف ہوا کرتا ہے، اس کے حافظہ جو ہوتا ہے وہ قوی ہوتا ہے، وہ اس وقت جو یاد کیا ہوا ہوتا ہے وہ پتھر کی لکیر کی طرح سے ہوتا ہے، وہ اس کو مٹایا نہیں جا سکتا۔